اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے زمانے میں یہ فتنے ہوئے اس طرح کے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اقدس میں لوگوں نے جو نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مسلمانوں کے پیشوا کہلائے جانے والے، ان لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، بیان کی، لکھی، چھاپی، بانٹی، شائع کی لوگوں میں اور تقسیم کی گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے تنہا ان تمام گستاخوں کا رد بلیغ فرمایا اور اس فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے علم کا کیا عالم تھا، آپ ان کے بچپنے کے ہی ایک واقعے سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ مختصر سے وقت میں ایک مثال دوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے گھرانے میں یہ رسم تھی کہ بسم اللہ خوانی جو کی جاتی تھی عام طور پہ بچے کی، وہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب بچہ ہوتا تو بسم اللہ خوانی، یعنی اب کتابیں پڑھنا شروع، تعلیم شروع، اس کا نام دیا جاتا تھا بسم اللہ خوانی۔ یہ رسم ہوتی تھی، دعوت دی جاتی تھی، فاتحہ خوانی ہوتی تھی، نیاز ہوتی تھی، کسی بڑے عالم کو بلایا جاتا تھا، وہ بسم اللہ شریف پڑھاتے تھے، الف با تا سا شروع کرواتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کہ بسم اللہ خوانی کے وقت میں جو آپ کے استاد تھے جنہوں نے بسم اللہ خوانی کروائی، تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا، تعوذ، تسمیہ، الف با تا سا وغیرہ اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ بچپنے کا عالم ہے، لیکن دیکھیے ذہانت کا کیا عالم تھا۔ واقعی یہ اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں علم لدنی بھی حاصل ہوتا ہے، اور ذہانت کیسی ذہانت، اللہ اکبر، کہ جب الف با تا سا استاد نے پڑھایا، آپ بھی پڑھتے چلے جا رہے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اخیر میں پہنچے، استاد نے کہا لام الف، تو آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر سے استاد نے کہا لام الف پڑھو، آپ نے نہیں پڑھا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کے دادا حضور اس وقت وہاں پر موجود تھے، آپ نے کہا بیٹا پڑھو، تو عرض کی کہ یہ دونوں حروف تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، سب حروف مفردات ہیں، الف بھی پڑھ چکا ہوں، لام بھی پڑھ چکا ہوں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں ان دونوں حروف کو واپس پھر ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک حرف کو جو ہے وہ تنہا پڑھا گیا، یہاں پر 2 حروف ایک ساتھ مرکب کیوں ذکر ہے، ایک ساتھ کیوں ذکر ہے، سب تو تنہا ہے۔ دیکھیے بچہ جس وقت بسم اللہ خوانی ہو یا پڑھایا جائے، کسی بچے کے ذہن میں اتنی بڑی بات، ارے بچے کیا بڑوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ الف با تا سا میں لام الف کہاں سے آ گیا، لام بھی تو پڑھ چکے، الف بھی پڑھ چکے، اب بسم اللہ خوانی کا وقت ہے اور پہلی مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے، اس وقت اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذہانت کا کیا عالم، عقل اور دانش مندی کا کیا عالم کہ اعلیٰ حضرت نے سوال کر دیا کہ یہ لام بھی پڑھ چکا، الف بھی پڑھ چکا، اب دوبارہ یہ پڑھنے کی کیوں ضرورت ہوئی، اور ہر ایک حرف کو تنہا مفرد پڑھا گیا، یہاں پر یہ ان دونوں حرفوں کو ایک ساتھ ملا کر کیوں پڑھا جا رہا ہے، لام الف ایک ساتھ ملا کر کیوں لکھا گیا اور پڑھا گیا۔ آپ کے دادا حضور مسکرا دیے اور آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹا شروع میں جو تم نے الف پڑھا تھا وہ اصل میں الف نہیں ہے، شروع میں جو الف تم نے پڑھا وہ الف نہیں ہے، الف جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حرف کے بعد ہی آتا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ الف پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ یہ یہاں پر آپ حضرات ہیں، آپ میں سے اکثر حضرات نہیں جانتے ہوں گے کہ جو الف جس کے اوپر حرکت آتی ہے، زبر، زیر، پیش یا سکون آ جاتا ہے جھٹکے والا، یہ الف نہیں ہوتا ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے حمزہ، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ آپ نے کہا تو الحمدللہ کے شروع میں جو الف ہے، الف پہ زبر آیا تو یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں رہا بلکہ یہ کیا ہو گیا، حمزہ ہے۔ الف جو ہے اس میں کوئی حرکت نہیں آتی، الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے، کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کے اور کسی حرف کے بعد جو ہے وہ اس کی قرات ہو سکتی ہے،
وہ کسی حرف کے بغیر تنے تنہا پڑھا ہی نہیں جا سکتا. الف کو تنے تنہا پڑھا ہی نہیں جا سکتا, کسی کے ساتھ مل کے ہی پڑھا جائے گا. جیسے کہ لا, تو لا پڑھا, لا الہ الا اللہ میں لا, تو لام کے بعد الف آیا, تو یہ ہے الف اصل میں. لا الہ, تو الہ میں جو الف دکھ رہا ہے وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. لا میں جو لام کے بعد الف آ رہا ہے وہ ہے اصل میں الف, اور اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی ہے. تو آپ کے دادا حضور نے سمجھایا کہ دیکھو الف جو شروع میں آپ نے پڑھا وہ اصل میں حمزہ تھا, یہ جو آپ پڑھ رہے ہو یہ اصل میں الف ہے, اور الف کسی نہ کسی حرف کے بعد ہی آتا ہے, کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کر ہی آتا ہے. اس لیے یہاں پر مرکب ذکر کیا گیا, لام الف, حروف کے ساتھ مل کر. چلیے اگر کسی بچے نے اتنا سوال بھی کر لیا, بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, پھر بھی وہ سمجھ جائے, خاموش ہو جائے. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے علم و دانش, ذہانت پر. اب پھر سے ایک اور سوال کر دیا اسی میں, یعنی یہ ایسے سوالات ہیں کہ جب تک کہ ہم نے اس واقعے کو سنا نہیں, ہمارے ذہن میں اب تک یہ سوال نہیں آیا, اور وہ بچپنے کا عالم ہے. سوال پھر سے کر دیا کہ اگر ایسا ہے کہ الف کسی حرف کے بعد آتا ہے تو لام کے بعد ہی کیوں آیا؟ با الف بھی ہو سکتا تھا, تا الف ہو سکتا, سا الف, جیم الف, ہا الف, خا الف, کسی کے بھی ساتھ مل کے الف آ جاتا, لام ہی کے ساتھ کیوں آیا؟ لام الف یہ اس طرح سے لام کے ساتھ ہی مل کر کیوں آیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے دادا حضور اس وقت آپ جو ہے مسکرا اٹھے اور دعائیں دی, اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرا یہ فرزند یہ ساری دنیا میں اس کے علم کا دور دورہ ہوگا, علم کی شہرت ہوگی, یہ بڑا عالم بنے گا. انہوں نے اسی وقت فرما دیا. اور پھر سمجھانے کے لیے آپ نے بتایا کہ بیٹا دیکھو اس میں لام اور الف میں بڑی مماثلت ہے, باطنی بھی ظاہری بھی مماثلت ہے. ظاہری طور پر اس طرح سے جو ہے دونوں میں تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے کہ لام الف لکھا جاتا ہے. لام الف ملا کے جب لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں, اس طرح کر کے ایسے, لام اور الف, اس طرف والا لام ہے, اس طرف والا الف ہے. اب اسی کو پلٹ دو, اس طرف ایسے گھما دو تو اب ویسے ہی رہے گا, لام الف یعنی یہ والا لام ہو گیا, یہ الف گھما دیا جائے تو ادھر والا لام ادھر والا, یعنی لکھنے میں بھی سوری طور پر بھی جو ہے وہ دونوں کی بہت زیادہ مماثلت ہے, اور معنوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ان دونوں میں مماثلت اور بہت زیادہ قربت ہے, بہت زیادہ نسبت ہے. کہ جب آپ الف لکھو, الف یعنی اردو میں لکھو الف, الف کا جو ہے وہ پروناؤنسیشن کے ساتھ جب لکھو الف تو کس طرح لکھو گے؟ پہلے الف, پھر لام, پھر فا, یہ ملا کے ہوا الف. جب الف لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ الف لام فا. تو فرمایا آپ نے کہ مماثلت اس طرح سے ہے کہ جب الف لکھا جائے تو اس کے قلب میں لام آ جاتا ہے, جب لام لکھا جائے تو اس کے قلب میں الف آ جاتا ہے. یعنی جب الف لکھیں گے تو الف, پھر بیچ میں لام, پھر فا, تو بیچ میں لام آیا. اور جب لام لکھیں گے تو لام الف میم, تو بیچ میں الف آ جاتا ہے. الف لکھیں تو بیچ میں لام, لام لکھیں تو بیچ میں الف. تو بڑی معنوی مماثلت اور نسبت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لام الف کو ذکر کیا گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یہ ابھی بچپنے کا عالم ہے, ابھی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے, اس وقت کے علم کا یہ عالم ہے. تو بعد میں جب آپ نے تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کر لی, اس وقت آپ کے علم کا کیا عالم.